حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ پیچھے جو بازار لگا ہوا ہے یہ آپ کو بہت خراب کرے گا. یہ دکانداریاں ختم کریں، ان سب کو الٹ دیں، یہ دکانیں ختم کرو، اٹھا دو ان کو. علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 9 نومبر سن 2001 عیسوی ہم یہاں محبوب گوٹ سکھر سندھ پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں نے آج دن کو اپنے ان عزیزوں کو بار بار سمجھایا کہ آپ اطراف کی آوازوں پر اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کی محنت پہ پانی پھر جائے گا، اور وہی ہو گیا. تو تماشا ہی ہے، تو تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں بس. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو عرض کر دوں کہ یہ روحانی عمل ہے. اس میں جب تک میری زبان اور آپ کے دل کا رابطہ نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی، اوپر اوپر سے گزر جائے گی. اور میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں آندھی بن کر آؤں اور طوفان بن کے گزر جاؤں اور آپ 2-4 نعرے لگا دیں، میں آپ کو اس طرح چند لمحوں میں بہلا کر چلا جاؤں. ایسا نہیں ہے، مجھے کچھ دینا ہے اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کے دل میں کچھ اتار کر جاؤں. یہ زندگی تو چند لمحوں کا سفر ہے. ہم نے اپنی دائمی زندگی کے لیے کچھ روشنیاں اکٹھی کرنی ہیں، کچھ اجالے اکٹھے کرنے ہیں. تو یہ میلہ تو نہیں چاہیے بھائی. کمیٹی کے عزیز قابل مبارکباد ہیں
جن کی کوششوں سے بہت ساری کوتاہیوں کمزوریوں کے باوجود یہ ملاقات ترتیب پاتی ہے، میں طبعی طور پر اس قابل تو نہیں کہ اتنا طویل سفر بھی کروں اور گفتگو بھی کر سکوں۔ میرے ڈاکٹر مجھے نہ سفر کی اجازت دیتے ہیں نہ گفتگو کی اجازت دیتے ہیں۔ میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اپنی آنے والی منزل کو آسان بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ابھی بھی نماز مغرب کے دوران مجھے تکلیف ہو گئی اور میں گر گیا۔ آج ہم جس ہدف پر گفتگو کریں گے، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اس کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جس کی ہم نے ابھی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی۔ رب العزت فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے اللہ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو دین کے فہم کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ جب اپنے بندوں میں سے کسی پر اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس کا سینہ دین کے فہم کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ، اور جب اللہ کسی پر ناراض ہوتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ وہ دنیا کی ہر بات کو سمجھتا ہے لیکن اللہ کے دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ کأنما یصعد فی السماء، وہ یقین و غیر یقین کی کیفیت میں لٹکا ہوا نظر آتا ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو اگر شرح صدر کا آپ مجھ سے مفہوم پوچھیں گے اس کا عمومی تصور کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، تو میں کہوں گا شرح صدر اپنے فکر اور اپنی سوچ پر مکمل اعتماد کا نام ہے۔ کانفیڈنس، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن سچ پر اعتماد کے ساتھ ڈٹ جانا، یہ شرح صدر ہے۔
اور غیر یقینی کیا ہے؟ اس کی سنی، میری طرف دیکھیں گے آپ؟ ویسے منظر بڑا، کوئی ادھر چل رہا ہے، کوئی ادھر بول رہا ہے، تو لذت تو اس میں ہے، آپ ادھر دیکھیں گے تو لذت آئے گی، مگر آپ ذرا، میں جو یہاں بیٹھا ہوں، ادھر کی سنی ادھر چل دیے، ادھر کی سنی ادھر چل دیے، چلتا ہوں تھوڑی دور، ہر ایک راہرو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں، یہ غیر یقینی ہے اللہ کی ناراضگی۔ اب میں اپنے عقیدے پر اعتماد کا آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ معراج کے واقعہ پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو ہز ایکسیلنسی خان بہادر ابو جہل بادشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر اس خیال سے آیا کہ آج ایسا کمزور پہلو میرے ہاتھ آ گیا ہے کہ میں ابو بکر کو لاجواب کر دوں گا۔ فاتحانہ انداز میں آیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، ان کی ہر بات مانتے ہو، اب یہ بھی مانو گے ان کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، تمہارا رسول کہہ رہا ہے، تمہارا مقتدا، تمہارا امام کہہ رہا ہے کہ رات کے ایک حصے میں فرش سے عرش تک وہ ہو آئے، مکہ سے اقصا گئے، انبیاء کی امامت کی، پھر آسمانوں سے گزرے، رسولوں سے ملاقات کی، پھر جنت کا منظر دیکھا، پھر عرش بری تک چلے گئے، اللہ کے انوار و تجلیات کا نظارہ کیا، اور یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو گیا، وہ واپس اپنے بیڈ پہ آ گئے، یہ بھی مان لو گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات کوئی اور کہے تو اقرار کفر ہے، اگر یہی دعویٰ کوئی اور کرے تو اقرار کفر ہے، اور اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو انکار کفر ہے۔ اسے اعتماد کہتے ہیں، یہ شرح صدر ہے۔ ابو جہل ایک قدم آگے، کہنے لگا کبھی تو عقل سے کام لیا کرو۔ یہ بات بہت توجہ سے سنیں گے آپ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم عقل سے تو کام لیتے ہیں دنیا کے ہر معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے میں عقل سے کام لیتے ہیں۔ کپڑا خریدنا ہو عقل سے کام لیتے ہیں، سونا بیچنا خریدنا ہو
عقل سے کام لیتے ہیں، جاگیر بیچنی خریدنی ہو عقل سے کام لیتے ہیں، مکان بیچنا خریدنا ہو عقل سے کام لیتے ہیں، معاملات دنیاوی میں عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن رحمت عالم کے معاملے میں عقل سے نہیں عشق سے کام لیتے ہیں۔ ہم یہاں عقل و شعور کی ساری صلاحیت اللہ کے رسول کے قدموں پر قربان کر چکے ہیں۔ سچ وہ نہیں جو ہماری سمجھ میں آئے مسٹر ابو جہل، سچ وہ ہے جو رسول کی زبان سے نکلے۔ یہ شرح صدر ہے۔ پھر ابو جہل کہتا ہے تم عجیب لوگ ہو۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم اس سے بڑی بات مانے ہوئے ہیں۔ ہمارے رسول نے کہا تمہارا اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو۔ لا تدرکہ الابصار ولکن یدرکہ الابصار، وہ سب کو دیکھتا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یطعم ولا یطعم، سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، سب کو پلاتا ہے خود پینے سے پاک، سب کو سلاتا ہے خود اونگھنے سے پاک۔ وہی معبود، وہی علام الغیوب، کارساز، دستگیر، مشکل کشا، تم اسے دیکھے بغیر مانو، ہم نے مان لیا۔ ابو جہل نے کہا دیکھے بغیر مان لیا، ابو بکر نے فرمایا دیکھے بغیر مان لیا، ہماری تو تعریف ہی یہی ہے کہ یؤمنون بالغیب۔ ابو جہل کہنے لگا تم نے کیوں نہیں اپنے رسول سے کہا کہ پہلے اللہ دکھاؤ پھر مانیں گے؟ یہ توجہ سے سنیں گے آپ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اگر اپنے رسول سے کہتے کہ پہلے ہمیں اللہ دکھاؤ ہم پھر مانیں گے، اور ہم اس پہ مچل جاتے تو شاید ہمارا رسول ہمارے تقاضے کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں ہمارا رب دکھا دیتا، اس کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتا۔ تو ابو جہل نے کہا کتنی اچھی بات تھی، ایکسپیرینس ہو جاتا، مشاہدہ ہو جاتا۔ صدیق اکبر نے فرمایا تو نہیں سمجھے گا، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سن۔ اگر میرا رسول میرے اللہ کے حسن کو میرے سامنے دکھا دیتا تو حسن ربی کو دیکھ کر مجھے ایمان کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو رسول اکرم کی زبان سے سن کر نصیب ہوا ہے۔ اس لیے کہ میری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں، رسول اکرم کی زبان بولنے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ میرے مشاہدے میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کے نطق میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ سنیے چیئرمین صاحب، سنیے، میلہ دیکھیے آپ ذرا، سنیے، دلوں میں نہیں اتر سکتی۔ اس کو بھاگ کے اس کو روکیں۔
یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اہل نظر نے اسے اللہ سے مانگا ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اہل نظر نے اسے اللہ سے مانگا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ تسلیم دعوت کے سفر پھر روانہ ہو رہے. دعوت کا سفر جو مأمور تھا من اللہ، اذهب انت واخوک اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہے، بہت بدبخت ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، بہت سرکش ہے، جاؤ. لیکن جاؤ کیسے؟ بآیاتی، دلائل لے کے جاؤ. ولا تنیا فی ذکری، مجھے ہر قدم پہ یاد رکھو. اور جب فرعون کے پاس جاؤ تو فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، دل توڑنا نہیں، دل جیتنا ہے. امانتاً ایک جملہ کہتا ہوں، دعوت میں گرمی حرام ہے اور جہاد میں نرمی حرام ہے. یہ نہیں بولنے دیں گے، میرا آج سخت دل دکھایا جا رہا ہے. اس کنات کو ہٹا. دعوت کے سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں. جو مامور تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تو اور تیرا بھائی فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام پہنچاؤ. لیکن پیغام کس طرح پہنچاؤ؟ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. دعوت علاج ہے. ایک اور جملہ بھی امانتاً کہتا ہوں. پہلے کیا کہا میں نے؟ دعوت میں گرمی حرام اور جہاد میں نرمی حرام. اب ایک اور جملہ امانتاً، دعوت علاج ہے، دعوت علاج ہے اور جہاد آپریشن ہے. دعوت علاج ہے اور جہاد آپریشن ہے. علاج میں شفقت ضروری ہے اور آپریشن میں ہمت ضرور. نہ سختی، نہ سختی ہو تو چیر پھاڑ کے رکھ دوں. آہا ہا ہا، آہا ہا ہا، آہا ہا ہا ہا. اس نے تلوار اٹھائی، اللہ نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا. پھر رحمت عالم کے ہاتھ میں تلوار آئی، آپ نے تلوار اٹھا کر روک دی. یہ سختی نہیں ہے، ہمت ہے. کوئی ایسا ظرف لا کے دکھائے نا کہ ایسے شخص پر اٹھی ہوئی تلوار رک جائے جو میری جان لینا چاہتا ہے. اس نے تلوار اٹھائی ہے، اس کا وار خطا گیا، اس نے میرے اوپر وار کیا لیکن وہ خطا گیا، اللہ نے مجھے بچا لیا. اب جو میں نے تلوار اٹھائی تو وہ جذبہ کون سا ہے کہ میں نے تلوار روک لی؟